السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آج 23 مارچ 2024 ہے۔ آج سے تقریباً 84 سال پہلے 23 مارچ 1940 کو ایک قرارداد مقاصد پیش کی جاتی ہے، جس میں یہ مطالبہ سامنے رکھا جاتا ہے کہ ہمیں ایک الگ وطن چاہیے، ہمیں ایک الگ ملک چاہیے، ایک الگ زمین کا ٹکڑا چاہیے جس میں ہم آزادانہ قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزار سکیں، کیونکہ ہم مسلمان قوم ہیں، ہمارا تشخص دوسری قوموں کی نسبت الگ ہے، ہمارا طرز زندگی دوسرے لوگوں سے مختلف ہے، ہمارے نظریات، ہماری تہذیب و ثقافت، ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی وہ باقی لوگوں سے مختلف ہے۔ تو لہذا ہم یہ چاہتے ہیں ہمیں ایک الگ ٹکڑا مل جائے، الگ سرزمین مل جائے، ایک الگ خطہ ملے جس میں ہم آزادی کے ساتھ اپنی کتاب قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم آزادی کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکیں۔ تو یہ تھا قرارداد مقاصد کا پس منظر۔ 84 سال گزر گئے اسی 23 مارچ کو، اور آج 84 سال کے بعد تقریباً وہی دن، وہی تاریخ پھر آئی ہے۔ ہم ذرا غور کریں کہ جس مقصد کے لیے ہمارے آبا نے قربانیاں دی تھیں، گھر سے بے گھر ہو گئے، بچے یتیم ہو گئے، عورتیں بیوہ ہو گئیں، خاندان اجڑ گئے، جس مقصد کے لیے یہ وطن حاصل کیا گیا تھا، اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے ہم نے کس قدر جد و جہد کی ہے، اور انفرادی سطح پر اور اجتماعی سطح پر اور اپنے دائرہ کار میں ہم نے اس مقصد کو پروان چڑھانے کے لیے کس قدر جد و جہد کی ہے۔ ہماری آج کی انفرادی زندگی کیا ہے، ہمارا طرز زندگی کیا ہے، ہماری تہذیب کیا ہے، آج ہمارا ظاہر اور باطن کیا واقعی قرآن و سنت کے موافق ہے؟ کیا آج ہمارے گھروں کا ماحول، ہمارے دفاتر کا ماحول، ہمارے اداروں کا ماحول، ہمارے معاشرے کا جو ماحول ہے، کیا وہ واقعی قرآن و سنت کے مطابق ہے؟ دیکھیے، یہ وطن اس لیے حاصل نہیں کیا تھا کہ دن میں 3 وقت کھانا کھا لیا جائے، بچے اسکول میں پڑھیں اور ہم کھیتی باڑی کرتے رہیں، تجارت کرتے رہیں۔ یہ کام تو آج بھی وہاں پر ہو رہا ہے، بلکہ وہاں کے لوگ یہ کام ہم سے بھی بہتر کر رہے ہیں۔ تو آخر کوئی خاص وجہ تھی جس کے لیے وطن حاصل کیا گیا تھا؟ تو میرے بھائیوں، وہ خاص وجہ یہی تھی کہ ہم قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی ڈھالیں گے۔ ہم ہر جگہ پہ انفرادی اور اجتماعی سطح پر قرآن و سنت کو ہی معیار زندگی سمجھیں گے، اسی کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں ہی یہ ملک ہمیں دیا تھا، اور آج بھی رمضان ہے۔ تو آج کا یہ دن ہمیں اس طرف راغب کرتا ہے کہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ وہ کام جو آج تک ہم نہ کر سکے، ایک مرتبہ پھر اللہ کے دربار میں ہم توبہ طائب ہوں، اللہ کے حضور روئیں، گڑ گڑائیں، توبہ کریں، یا اللہ ہم سے کوتاہی ہو گئی، ہم سے غلطی ہو گئی، ہم جو ہے وہ تیرے دین کو لائحہ عمل نہ بنا سکے، ہم تیرے دین کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے انفرادی و اجتماعی سطح پہ کوئی کوشش نہیں کر رہے۔ تو ہمیں اس سلسلے میں توبہ طائب ہونا چاہیے، اور جو قرارداد مقاصد پیش کی گئی تھی، جس مقصد کے لیے یہ ملک حاصل کیا گیا تھا، اس مقصد کو پروان چڑھانے کے لیے ہمیں اپنی زندگیوں کو بدلنا ہوگا، اپنے لائف سٹائل کو بدلنا ہوگا، اپنی تہذیب و ثقافت، اپنے ظاہر و باطن، اپنے انفرادی اور اجتماعی کاموں کو قرآن و سنت کے مطابق ڈھالنا ہوگا۔ تو آئیے ہم اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرتے ہیں کہ یا اللہ، جو کوتاہی ہم سے ہو گئی، آئندہ ہم انفرادی اور اجتماعی سطح پر اس ملک پاکستان کے حصول کے جو مقاصد تھے ان کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے، ان کے لیے جد و جہد کریں گے، اور ہماری یہ کوشش رہے گی کہ اے میرے رب، اس ملک میں کم از کم ہر گھر میں، ہر آدمی میں انفرادی اور اجتماعی سطح کے اوپر دین اسلام کا بول بالا ہو جائے، اور ہماری صبح و شام کی زندگی، ہمارے 24 گھنٹے کے اوقات قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق ڈھل جائے۔ تو آئیے ہم سب مل کر آج یہ عزم کرتے ہیں، اور اس ماہ مقدس میں ازسر نو تجدید عہد کریں، اور اللہ کے حضور توبہ طائب ہوں، اور اللہ سے مدد مانگیں کہ یا اللہ، یہ جو مشن ہے، یہ جو ہمارے مقاصد ہیں، ان میں ہماری مدد بھی فرما، اور پچھلے خطاؤں اور پچھلے گناہوں کو بھی بخش دے۔ اور اس کے ساتھ ہی سحری اور افطاری کے اوقات میں ہم اپنے مظلوم فلسطینی بھائیوں، کشمیری بھائیوں کو بھی یاد رکھیں، ہر آن ہر گھڑی ان کے لیے ضرور بھی ضرور دل کی اتھاہ گہرائیوں سے، قلب و جگر سے ان کے لیے دعائیں کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔